فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عیاد اللہ. میرے بزرگوں، بھائیوں، ہم اور آپ یہاں اس وقت میں جو جمع ہیں ہندوستان کے باشندے ہونے میں ہم سب شریک ہیں، چاہے کسی مذہب کے لوگ ہوں، اور سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں. وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود بخود دنیا میں آ گیا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جانا ضرور اس کو دنیا سے، چاہے وہ 30 سال کی عمر ہو، چاہے 40 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی ہو. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے، اچھا کیا برا کیا، یہ ریکارڈ میں ہے. پہلے کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان رات دن بہت سے کام کرتا ہے، کیسے ریکارڈ ہو جائے گا. لیکن آج یہ موبائل نے، ویڈیو نے سب حل کر دیا مسئلہ. ایک ایک چیز معلوم ہے سب کہاں جا رہا ہے. اس لیے ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر قدم اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ ہے. جب اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ سب کچھ آ جائے گا. آدمی ریکارڈ نہیں کر سکے گا. اس دنیا میں اپنی دولت کی وجہ سے یا اپنی حکومت کی وجہ سے اگر آدمی کسی کمزور آدمی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے. لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، نہیں لگے اس کو نقصان ہوتا ہے. جو مظلوم کی جو آہ ہے بہت بری ہے. فارسی کا شعر ہے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق پر استفادہ ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو. وہ بیچارہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، لیکن جو آہ نکل رہی ہے اس کی وہ بڑی خطرناک ہے. یہ جب آہ نکلتی ہے، اور وہ آہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ظالم ستیہ ہو جائے، یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر جب یہ جاتی ہے تو استقبال ہوتا ہے اس دعا کا. اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے. کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت. اس لیے ہم اور آپ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کنبہ ہے. کنبہ الخلق عیاد اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ہر مسلمان کو اچھی طریقے پر خاص طور سے، ویسے آپ کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، ہر انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سارے گاؤں کو، سارے شہر کو، سارے محلے کو ایک چھوٹا چھوٹا کنبہ سمجھیے، اور پورے ملک کو بڑا کنبہ سمجھیے. اس طریقے پر آپ اور ہم رہیں گے تو جان بھی محفوظ رہے گی، ہر ایک کی مال بھی محفوظ رہے گا، عزت بھی محفوظ رہے گی. ہم اور آپ اسی لیے آج جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس ماحول کو خراب کرنے والے جو بھی افراد ہوں، چاہے نام کے ساتھ یا بلا نام کے، بلا نام کے بھی ہیں، نام کے ساتھ بھی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے. تو ہم ان کے ارادوں کو ناکام بنائیں. ملک کو امن و امان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے تجربے میں شریک ہونے کے ساتھ رہنے سہنے کا جو ماحول ہے، ایثار و قربانی کا جو ماحول ہے، وہ ہمیں پیدا کرنا ہے. ہمارا یہ عمل بات آج نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے، نہ کسی حکومت کے خلاف ہے، بلکہ جیسے محلے میں، ایک گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ آپس میں پنچایت کرتے ہیں. اس پنچایت کے اندر عوام اور ہر فرد اس محلے کا، اس علاقے کا وہ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق، تاکہ ماحول ٹھیک رہے. تو ایسے ہی ہم نے آج پورے ملک کے اندر 1 تاریخ کے اندر یہ پروگرام بنایا، اور یہ پروگرام الحمدللہ ہر صوبے کے اندر اس کی یونٹیں موجود ہیں.
ان شہروں کی حکومتوں جمہوریتوں نے اپنے اپنے اضلاع کے اندر مختلف جگہ پر جو پروگرام کیے ہیں جن کی طرح 800 سے زیادہ جگہ ہو چکی ہے اور اب اور ہو بھی رہے ہیں، تو کتنے ہو جائیں گے امید ہے 1000 ہو جائیں۔ اس طریقے پر آپ اور ہم جو کہ اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، ہم اس لحاظ سے عمل کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا، عقیدے بھی کہتا ہوں کہ خالی جلسہ کر کے آپ نہ رہ جائیے، اپنے اپنے محلوں میں کمیٹی بنائیے، اپنے غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ آپ کے روابط ہونے چاہیے۔ ہم تو آپس میں ذات کی وجہ سے بھی دوست رکھتے ہیں، ہماری ذات یہ ہے، ان کی ذات یہ ہے، سب کے ساتھ بلا مذہب کے بلا ذات کے فرق کے تو مقدمے میں شریک ہو جائیے، خیریت معلوم کرنے چاہیے۔ کوئی کام ہو ان کا ہمیں بام بازار جا رہے ہیں، آپ کو کچھ منگوانا ہے، وہ منع کرتے ٹھیک ہے، لیکن آپ جائیے، اس انداز میں آپ عمل شروع کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مارچ کا فائدہ جبھی سامنے آئے گا۔ خالی جلسہ کر کے نعرے لگا کے ہم ماحول تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں عملی طور پر قدم اٹھانا ہوگا۔ اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے آج یہاں جمع ہو کر اور اپنا قیمتی وقت یہاں لگا کر یہ اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے، آپ اس کو عملی طور پر بھی کریں گے اور اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو عمل کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جانب ہم نے حکومتوں سے بھی کہا ہے، چاہے صوبوں کی حکومت ہو چاہے مرکز کی حکومت ہو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منچ پر بٹھا دیا ہے، اس منصب پر آپ آ گئے ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ ہٹا دے، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ کوشش کرتا ہے آدمی، پہنچ بھی جاتا ہے، نہیں بھی پہنچتا، اور ملک الموت تو سب سے جب چاہے آ کے گھر دبا دے، اس کا نہیں سبھی کا دبا سکتا ہے۔ وہ تقریر کرتے کرتے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا میں، راجے حکومت کرتے کرتے بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھے کہ ہمیشہ رہنا ہے کہ جہاں رہتے ہوئے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہم نے 9 مئی کو وزیر اعظم ہمارے نریندر مودی صاحب ہیں، ہم نے باقاعدہ ان کے سامنے 25 آدمیوں کا وقت دے کر ملک کے مختلف لوگوں کو بلا کر ان سے ملاقات کی ہے۔ 2 گھنٹے تقریباً ہماری ان سے ملاقات رہی، یہی باتیں ہم نے ان سے کی تھی، ان کی ذمہ داری یاد دلائی تھی کہ آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے تو آپ اس طرح کے عناصر پر کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لا قانون لڑتے ہیں، آپ ان پر قدم لگائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے ان کی ذمہ داری بھی یاد دلائی اور ہم نے عوام کو بھی آپس میں رہن سہن کے لیے بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا ہے۔ امید یہی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش میں کتنے کامیاب ہوں گے تو اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ منی میری تمام میرا اللہ، لیکن بہرحال کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی کوشش دیکھتا ہے تب کچھ دیتا ہے۔ جب تک کھیتی نہیں کریں گے غلہ نہیں ملے گا، ایسے جب تک محنت نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ گھر بیٹھے ہوئے محنت کرنی ہے اور بڑی مشکل، جیسے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جابر ظالم طاقت سے آزاد کرایا تھا، اس لیے کرایا تھا تاکہ یہاں کے باشندے ہم اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کے ظلم کیے تھے، تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھائیے، بڑا نام معمولی چیزیں ہیں، ان کی ظلم کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عمر مارچ سے جو پیغام دینا مقصود ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک میں امن و امان بھائی چارے کا ماحول پیدا کریں، اور ہر مذہب والا اپنے اپنے طریقے پر اپنے مالک سے بھگوان سے پرارتھنا کریں، دعائیں کریں۔ خالی یعنی جلسہ کرنے کچھ نہیں ہوگا، جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ محنت بھی کرو اور مانگو بھی۔ اس لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں دعا ویسے بھی کرتے رہیے اور نمازوں کے بعد خاص طور پر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن رکھے۔ ملک کے مفادات کو ہونے کا ہمیں سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایمان کا دل ہے یہ۔ ہم تو تعلیم کے جہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے گویا کہ معاہدہ کر لیا ہے، اور جب ہم معاہدہ کر لیا ہے ہم آپس میں خیر وافیت کے ساتھ رہیں گے۔ اس معاہدے خلاف ورزی پر ہمیں پکڑ ہوگی ہماری۔ قرآن کریم نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ جیسے حکومتیں اہل کی ہیں
وزیر اعلیٰ ہند کے ہیں، عوام کا محل ہے۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی آزادی کے بعد 1952 میں، اس کا نام ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی شرعی حیثیت۔ جب علماء کے حضرات تو شاید اس کو پڑھتے ہوں گے، لیکن عام لوگ کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت نے اس میں یہی وعدہ کیا ہے کہ یہ ملک جو ہے دارالامان ہے، ہمارا معاش ہے امن، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ ملک دارالامان ہے، یہ ملک دارالامان ہے۔ لہٰذا اس میں امن و امان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی رسومات انجام دے سکتا ہے، اور جو ہیں کچھ لوگ خلل پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم آئین کی روشنی کے اندر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آپ نے دیکھا کہ ہم جمعیت علماء کی طرف سے ہم اس کا جواب، عید کا جواب پتھر سے دینے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کو قانون کے دائرے میں لا کر وکیل کے ذریعے سے، جیسا کہ جو ہوا تھا پچھلے دنوں نجیب نام جنید نام کا مرحوم، اس کا قصہ ہوا، اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے باقاعدہ، اس لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اس انداز کے اندر ہم معاملے کو لیں، اور جو انہوں نے کیا ہم شروع کر دیں گے یا کوئی بھی شروع کر دے گا جس کے ساتھ جب ہوا ہے، تو پھر یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں رہنے کا۔ ہر شخص ہر وہ خطرے کے اندر رہے گا، کس وقت کیا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول کو زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا کار خیر میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔